بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مشہور لبنانی ڈانسر غنمہ عبود سے غنمہ بھٹو کس طرح بنی، اس کے والد کیا کام کرتے تھے، میر مرتضیٰ بھٹو کی ان کے ساتھ کس طرح ملاقات ہوئی، ان کی شادی کس طرح ہوئی، میر مرتضیٰ بھٹو پہلے سے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی غنمہ نے انہیں اپنا جیون ساتھی کیوں چن لیا، غنمہ کا خاندان کیا کرتا تھا اور کہاں رہتا تھا، میر مرتضیٰ بھٹو کا اکلوتا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر واقعی ہم جنس پرست ہے اور امریکہ میں وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اس کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ غنمہ بھٹو کا نام اہل وطن نے پہلی بار 1999 میں اس وقت سنا جب دمشق میں میر مرتضیٰ بھٹو سے ان کی شادی کی خبریں ذرائع ابلاغ سے عام ہوئیں۔ بعد ازاں 1993 میں جب میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئے اور انہیں مختلف مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تو میر مرتضیٰ بھٹو کو مشکلات میں دیکھ کر غنمہ بھٹو 1994 میں پاکستان آئیں، لیکن اس وقت تک ان کے ماضی کے حوالے سے اہل وطن کو کچھ زیادہ معلومات حاصل نہ تھیں۔ 20 ستمبر 1996 کو جب مرتضیٰ بھٹو اپنی سگی بہن بینظیر بھٹو کے دور اقتدار میں ایک پرس مقابلے میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تو غنمہ بھٹو ایک مظلوم بیوہ کی حیثیت سے منظر عام پر آئیں اور عوامی حلقوں میں ان کو سیاست میں آنے اور بھٹو خاندان کی سیاسی وراثت کو سنبھالنے یا نہ سنبھالنے کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی، اور اس بحث کا خاتمہ اس وقت ہوا جب غنمہ بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی سیاست میں آنے اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غنمہ بھٹو کی ذاتی زندگی اور ان کی مرتضیٰ بھٹو سے شادی کے حوالے سے اہل وطن کی معلومات ابھی تک نہایت محدود ہیں، اور اتنا عرصہ سیاست میں رہنے کے باوجود زیادہ تر لوگوں کے نزدیک وہ مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ اور ذوالفقار علی بھٹو کی بہو ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ غنمہ بھٹو بیروت کے ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد بیروت ایئرپورٹ پر ایک معمولی سے افسر کی حیثیت سے ملازمت کرتے تھے، جہاں سے وہ 1983 میں ریٹائر ہوئے۔ ان کے والد کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام رشا تھا جو امریکہ میں بیوٹی پارلر چلاتی تھی، دوسری بیٹی خلود جو امریکہ میں ڈاکٹر تھی، اور تیسری بیٹی زینت جس نے کیمیائی سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، اور چوتھی بیٹی کا نام غنمہ ہے جو میٹرک سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکی، تاہم فنون لطیفہ سے دلچسپی اور شاعری ذوق اسے پیدائشی طور پر ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بیروت کے ایک ایسے اسکول میں داخلہ لیا جہاں ناچ گانے کی خصوصی تعلیم دی جاتی تھی۔ غنمہ نے یہ فن نہایت توجہ اور محنت سے سیکھا اور رقص میں خصوصی مہارت حاصل کی۔ اس دوران لبنان کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ان کے والدین شام کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دمشق میں غنمہ اپنے حسن و جمال اور فنی کمال کی وجہ سے بہت جلد مشہور ہو گئیں۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے دمشق میں فرانس کے محکمہ ثقافت کے تعاون سے رقص کی تعلیم کا اپنا اسکول کھول لیا۔ مغرب زدہ لوگ اس اسکول میں اپنے بچوں کو رقص کی تعلیم کے لیے داخل کروانے لگے۔ اس طرح غنمہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ 1984 کا واقعہ ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے دور میں اپنی پہلی افغان بیوی کے ساتھ دمشق میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رقص کی تعلیم کے لیے غنمہ کے اسکول میں داخل کرایا۔ غنمہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی ہونے کی بنا پر فاطمہ پر خصوصی توجہ دیتی، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتی۔ غنمہ کی میر مرتضیٰ بھٹو سے پہلی ملاقات دمشق کے علاقے میں واقع انٹرنیشنل ہوٹل شیرٹن میں ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کے ظاہری شخصیت کے سحر کا شکار ہو گئے، اور پھر گاہے بگاہے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ 5 سال تک جاری رہا۔ اس دوران 1985 میں میر مرتضیٰ بھٹو کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو کے ساتھ فرانس میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے میر مرتضیٰ بھٹو اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔
مگر وہ گنوا کی زلفوں کا اسیر ہو چکے تھے اور گنوا بھی اپنا مستقبل میر مرتضیٰ بھٹو کی جوانی اور دولت سے وابستہ کر چکی تھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہے۔ دونوں کے یہ خواب 1999 میں شرمندہ تعبیر تب ہوا جب ان کا نکاح ہوا۔ جلد ہی ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کے نام میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد مرحوم کے نام پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر رکھا، جو آج کے لندن کی سڑکوں پر لڑکی کا روپ دھارے ہوئے ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود ساختہ جلاوطنی گزارنے والا یہ خاندان دمشق میں نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ گنوا ایود جو اب گنوا بھٹو بن چکی تھی، یہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ وہ کبھی پاکستان میں رہائش اختیار کرے گی، مگر وقت عجب عجب تماشے دکھاتا ہے۔ 1993 میں میر مرتضیٰ بھٹو پاکستان گئے تو انہیں بہت سی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران گنوا بھٹو کو مجبوراً پاکستان آنا پڑا۔ 1994 میں وہ پہلی بار پاکستان آئیں تو ان دنوں میر مرتضیٰ بھٹو کی بہن بینظیر بھٹو پاکستان کی حکمران تھی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کو اپنی بہن کا بہت فائدہ ہوا، وہ تقریباً تمام مقدمات سے بری ہو کر سندھ اسمبلی کا رکن بن گیا، مگر اس کی بہن بینظیر بھٹو سے اب بینظیر زرداری بن چکی تھی اور یہیں سے بہن بھائی کے درمیان اختلافات کی خلیج پیدا ہوئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتی چلی گئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی خصوصاً نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مقبولیت ریاست کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں سابق اقتدار ٹولے کو، جس میں بہت سے زیادہ حق کے ساتھی بھی تھے، میر مرتضیٰ بھٹو کی مقبولیت ان کو پسند نہ تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سیاسی نقصان تھا۔ یوں ریاستی اسٹیبلشمنٹ سیاسی سٹیٹس کو اور سامراج کے امتزاج پر مبنی باطل جال تخلیق پا گیا اور میر مرتضیٰ بھٹو کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ لیکن اس وقت مرتضیٰ بھٹو سے ہونے والی ملاقاتوں میں یہ بات واضح تھی کہ اب وہ آخری مرحلے تک مقابلہ کرنے کا عہد کر چکا تھا۔ حکمرانوں نے اپنے کچھ سرمایہ دار اور جاگیردار میر مرتضیٰ بھٹو کے آس پاس بھی پہنچا دیے تھے۔ ان افراد کی رائے بھی اس فیصلے میں شامل تھی، جس کے تحت میر مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کر پارٹی کے بنیادی سوشلسٹ پروگرام کے لیے مقابلے میں نئی پیپلز پارٹی بنانے کا اعلان کیا۔ لیکن 20 ستمبر 1996 کو میر مرتضیٰ بھٹو کو ایک ناخوشگوار واقعہ کا سامنا کرنا پڑا، جس میں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس واقعے کی وجہ سے بینظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میر مرتضیٰ بھٹو کے دوست علی سنیارہ اور گنوا بھٹو کے درمیان تعلقات کے عینی شاہد ہیں۔ ان کا کہنا ہے میر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں علی سنیارہ کی رقابت بھی شریک حال رہی۔ لبنان کی ایک کامیاب رقصہ جو کبھی سیاست اور وہ بھی پاکستانی سیاست میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اپنے شوہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد پریشانی کا شکار ہو گئی کہ وہ پاکستان میں رہے یا اپنے وطن شام واپس چلی جائے۔ مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اگر وہ واپس جاتی ہیں تو بھٹو خاندان اپنے اکلوتے وارث کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے گا، جس کے متحمل ایک ماں کی ممتا نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب بھٹو خاندان کی وسیع جاگیر اور شاندار وراثت سامنے تھی، مگر پاکستان میں مستقل قیام ممکن نہ تھا، کیونکہ وہ پاکستانی شہریت نہیں رکھتی تھی اور بینظیر حکومت میں اس کا حصول ممکن نہیں تھا۔ مگر بعد ازاں نواز حکومت میں لبنان کے حکمران رفیق حریری اور وزیر خارجہ فارس کے مداخلت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا اور گنوا بھٹو کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا، اور اب معروف لبنانی رقصہ اب پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی شین بے کے سربراہ کی حیثیت میں مستقل طور پر پاکستان میں رہے گی۔